بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ماہ رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہمیں عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے، اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد عید کا تہوار آنے والا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامک بھائی بہنوں کو ایڈوانس میں عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں ہمیں عید کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ دوستو، عید ایک ایسا تہوار ہے جس پر چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سبھی بڑھ چڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں، اور خاص کر کے عید کے موقع پر شادی شدہ عورتیں ہو یا چھوٹی بچیاں مہندی ضرور لگاتی ہے۔ اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مہندی کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ عید کے موقع پر شادی شدہ عورتیں مہندی کس طرح سے لگائیں اور کنواری لڑکیاں مہندی کس طرح سے لگائیں، اور کیا حیض کے دنوں میں مہندی لگائی جا سکتی ہے، اور یہی نہیں کس طرح سے مہندی لگانا افضل ہے اور مردوں کا مہندی لگانا کیسا ہے، یعنی کہ کیا عید کے موقع پر مرد حضرات مہندی لگا سکتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور یہی نہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن کو عورتیں عید کے موقع پر مہندی لگاتے وقت بھول کر بھی نہ کریں۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو عید سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یاد رکھیں، اسلام نے عورتوں کو مہندی لگانے سے منع نہیں کیا ہے۔ دین اسلام میں عورتوں کا مہندی لگانا بہتر اور افضل ہے۔ ابو داؤد شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس عورت نے حضرت عائشہ سے مہندی لگانے کا حکم معلوم کیا تھا کہ عورتوں کا مہندی لگانا کیسا ہے، تو اس عورت نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ مہندی لگانا غلط ہے، کیونکہ مہندی اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنے کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے پتہ نہیں مہندی جائز ہے یا نہیں، لیکن اس کے بارے میں سن کر حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی مہندی لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں پر، پاؤں پر اور بالوں میں مہندی لگانا جائز ہے۔ علماء شیخ عبد الغنی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مہندی نہ لگانا مکروہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا جو مہندی نہیں لگاتی تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ہاتھ عورت کے ہے یا مرد کے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو بغیر چھوئے ہی بیعت کرتے تھے۔ وہ عورتیں پردے میں ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ ہاتھ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے کہ یہ ہاتھ مرد کے ہے یا عورت کے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا عورتیں حیض کی حالت میں مہندی لگا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جی ہاں، عورتیں حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہے۔ ابن ماجہ السنن میں حضرت مادہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ کیا حیض یعنی کہ کیا ایک ناپاک عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس بات سے منع نہیں فرمایا ہے۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں اور کنواری لڑکیاں ناپاکی میں بھی مہندی لگا سکتی ہے، اور وہ مہندی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، آپ اس میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ مہندی لگانے کا اصل مقصد شادی شدہ عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے سنورنا ہے، اور غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی مہندی لگا سکتی ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور اگر وہ کسی اجنبی کے لیے خود کے ہاتھوں کو سنوار رہی ہے تو پھر یہ غلط اور گناہ کا کام ہے، اس سے عورتیں ضرور بچیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا یا بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا، یعنی کہ کیا مہندی لگا کر پیسے کمانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟
تو اس بارے میں علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا اور اس میں کام کرنا دونوں جائز ہے، شرعاً اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس اگر بیوٹی پارلر میں کام کرنے والا اگر کوئی مرد ہے تو پھر عورتوں کو چاہیے کہ وہ وہاں پر نہ جائے، ایسی جگہ پر جا کر مہندی لگوا سکتی ہے جہاں پر عورتوں اور مردوں میں ملاوٹ نہ ہو۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کا مہندی لگانا کیسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی جگہ پر شادی بیاہ کے موقع پر مرد لوگ بھی مہندی لگاتے ہیں۔ کیا یہ مکروہ ہے یا پھر حرام ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مہندی سے ہاتھ پاؤں کو رنگنا یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے جس کو عورتیں استعمال کرتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ پاؤں رنگنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ مردوں کو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہاں مرد مہندی کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلنے کی وجہ سے اگر مرد کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائے تو وہ زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور فیشن مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ دوستو، اب سوال آتا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں کوہنی سے اوپر اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگوا سکتی ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے، عورتیں کوہنی سے اوپر بھی مہندی لگا سکتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہاں، نامحرم کو دکھانے کے لیے اور فیشن پرست لڑکیوں کی نقل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرنے کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں مہندی لگائیں لیکن دکھاوے کے لیے نہ لگائیں۔ اب دوستو، آپ کو دو غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ مہندی لگاتے وقت بھول کر بھی نہ کریں، یعنی کہ آپ مہندی لگاتے وقت ان دو باتوں کا ضرور دھیان رکھیں، ورنہ پھر آپ کو بہت زیادہ پچھتانا پڑ جائے گا۔ نمبر 1، کیمیکل والی مہندی نہ لگائیں۔ دوستو، آج کل بازاروں میں ایسی مہندی آ گئی ہے جن میں کیمیکل کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کو لگانے سے ہاتھوں پر کلر تو زیادہ چڑھ جاتا ہے مگر کئی بار وہ نقصان بھی کر جاتی ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی کیمیکل والی مہندی لگائیں تو اس کو آپ پہلے تھوڑے سے حصے پر لگا کر دیکھ لیں۔ اگر اس سے آپ کو جلن نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس مہندی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہونے لگ جائے تو پھر آپ ایسی مہندی کو نہ لگائیں۔ کیمیکل والی مہندی لگانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں اب ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سننے کے بعد میں آپ سب کی آنکھیں کھل جائے گی اور آپ اس کے بعد کسی بھی مہندی کو چیک کیے بغیر نہیں لگائیں گے۔ دوستو، آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ ویکیشن پر دبئی گئی ایک بھارتی فیملی کو اس وقت ایک دردناک منظر کا سامنا کرنا پڑا جب ایک 9 سال کی لڑکی کے ہاتھ مہندی لگانے سے جل گئے۔ اس کے ساتھ میں لڑکی کی ماں نے بھی اس وقت اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی، لیکن اس کو جیسے ہی اپنے ہاتھوں پر کچھ جلن سی محسوس ہوئی تو اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں کی اس مہندی کو دھو دیا، مگر اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں پر اس مہندی کو لگائے رکھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں پر پھپھولے ہو گئے۔ اس وقت لڑکی کے باپ نے مہندی سے جلے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی فوٹو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی، جس کو آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد جب ان کا ویکیشن پورا ہو گیا تو وہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد لڑکی کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی، لڑکی کو تیز بخار چڑھ گیا اور ساتھ ہی مہندی لگے ہاتھوں پر پھپھولے بھی پڑنے شروع ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس لڑکی نے جو مہندی لگائی تھی اس میں ایک بہت ہی خطرناک زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا۔ اس بات کا خلاصہ اس وقت ہوا جب لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں پر اس لڑکی کے ہاتھوں پر کوئی بھی دوا کام نہیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں جلن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد میں لڑکی کی جانچ وغیرہ کی گئی جس میں بتایا گیا کہ اس لڑکی نے جو مہندی لگائی تھی اس میں زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا، جس کو اکثر مہندی کا رنگ تیز کرنے کے لیے مہندی میں
ملایا جاتا ہے، لیکن اس مہندی میں اس کی ماترا کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے اسکین کو جلا دیا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس مہندی کی ایکسپائرڈ ہو چکی تھی، یعنی اس مہندی کو خراب ہوئے بہت دن ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے پھر فوراً ہی اس کے ہاتھ کے اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا جس پر مہندی لگائی گئی تھی، کیونکہ اس کو ری ایکشن ہو رہا تھا اور وہ ری ایکشن اس کی پوری باڈی میں پھیل جاتا، اسی لیے اس بچی کا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا، جس کے بعد میں اس بچی کی جان بچ پائی۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ مہندی لگواتے وقت یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ آپ جب بھی مہندی لگوائے تو اسے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے تھوڑے سے حصے میں لگا کر ضرور دیکھیں، جسے پیچ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے آپ کو جلن ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو نہ لگائیں، اور اگر جلن نہ ہو تو پھر آپ اس مہندی کا استعمال کر لیں۔ اور نمبر 2، بے وقت مہندی لگا کر باہر نہ نکلیں۔ دوستو، آپ مہندی لگاتے وقت اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ آپ بے وقت مہندی نہ لگائیں اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مہندی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو جنات وغیرہ کو اپنی اور کھینچتی ہے۔ اسی لیے آپ خاص کر کے دن کے 12 بجے یا پھر رات کے 12 بجے کے آس پاس میں مہندی لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں، اس سے آپ کے اوپر جنات کا اثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مہندی کو کب اور کس طرح سے لگانا ہے، اور مہندی لگاتے وقت کون کون سی غلطیوں کو نہیں کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی، یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایک بھائی ہے اور آپ کی ایک پیاری سی بہن ہے جو مہندی لگانا چاہتی ہے، تو آپ اپنی اس بہن کو یہ ویڈیو تحفے کے طور پر شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔